2023 میں چائنا سے جرنلزم ایکسچینج پروگرام ختم ہونے کے بعد میں وطن واپس پہنچا تو لاہور میں کچھ دوستوں نے کھانے پر مدعو کیا، اور اس کھانے میں میرے یونیورسٹی اور کالج کے کچھ فیلوز موجود تھے، اور اس میں ایک میرا دوست ایسا بھی تھا جس سے میں 2 سال بعد ملاقات کر رہا تھا، اور یہ دوست افغان بارڈر پر تعینات رہا، وہاں پر اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی۔ اب میں اس کا نام اور کچھ تصویریں جو ہے وہ شیئر تو نہیں کر سکتا ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن، لیکن اس نے جو وہاں پر ہونے والے واقعات اس پر ایک روشنی جو ہے وہ ڈالی، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ افغان بارڈر پر کیا صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ اس کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ 2023 میں ہوئی۔ تو 2023 کے جو اس نے واقعات بتایا تو اس نے کہا کہ افغان بارڈر کے اوپر کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب سے 2021 سے امریکہ نے یہاں سے اختتام لیا، یہاں سے اپنے تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کی، جنگ ختم کی اور واپس اپنے ملک روانہ ہوا، تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ تو افغان بارڈر پہ کشیدگی بڑھنے کی وجہ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، ڈیورنڈ لائن۔ سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ جو ہماری ایک بارڈر لائن ہے اس کو کیونکہ افغانستان قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نو آبادیاتی زخم ہے جو کہ ان کی سرحد کے اوپر لگایا گیا، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ یہ ہم کیونکہ اس کے جانشین ہیں برٹش امپائر کے، تو لہٰذا جو برٹش بر صغیر میں یہاں قابض رہے تو اس کے وقت ہم نے جو آزادی حاصل کی تو یہ انٹرنیشنل بارڈر لائن ہے اور اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہی ہماری سالمیت ہے۔ لیکن افغان اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر لائن ہے، وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پشتونستان جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہو، تو لہٰذا یہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے اور جنگ آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو میرے اس دوست نے جس کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ تھی تو اس نے کہا کہ افغانیوں یا طالبان جو ٹی پی ہے ان کی طرف سے جو حالیہ کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑی اس طرح سے رہی ہے کہ زیادہ تر جو اٹیکس جو ہیں وہ فورسز کے اوپر کیے جا رہے ہیں، فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سویلین کو بھی بنایا جا رہا ہے، پولیٹیشنز کو بھی بنایا جا رہا ہے، تو لیکن اس میں زیادہ جو ٹارگٹس ہیں وہ فورسز کے اوپر ہیں۔ تو اب فورسز کے اوپر جب ٹارگٹس ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے 2023 کی بات ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ایک فائٹ جو ہے وہ کرے گا، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ اب افغانستان کی طرف سے آئے روز جو اس طرح کی کشیدگیاں ان کی زمین استعمال کی جا رہی ہے، ٹی پی کر رہی ہے، طریقہ طالبان کر رہی ہے، تو لہٰذا پاکستان اب اس کو برداشت جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور ایسا ہم نے دیکھا بھی گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان پر جب بھی ان کی طرف سے ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے یا پاکستان پر جب جارحیت کی جاتی ہے تو پاکستان نے بھی اپنا نشانہ جو ہے وہ اب سیدھا کر لیا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ 2-4 ہاتھ کر کے ہی دم جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو اس دوست کی بات مجھے اب یاد آئی جو 2023 میں اس نے کی کہ فورسز کے خلاف جو کارروائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے پاکستان جو ہے وہ جس دن پاکستان کو موقع ملا تو پاکستان پھر اندر گھس کے ان کو مارے گا، اور آج پاکستان وہی کر رہا ہے کیونکہ اب پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ اب میرے سامنے ایک اسی دوست کی جو انفارمیشن تھی اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن آپ کے سامنے ایک انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہائبرڈ وار جو ہے، ہائبرڈ وار میں ہمارے پاس انفارمیشن صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی۔ اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں لیکن وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ انفارمیشن فیک جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی پیداوار اور پاکستان ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہا ہے، فورسز کی پیداوار ہے تو فورسز ہی ان کو ختم جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس طرح کے جو ہے وہ من گھڑت پروپیگنڈے جو وہ کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کسی اپنے پاکستان کے ادارے کا ڈیٹا لیا، نہ میں نے آرمڈ فورسز کا ڈیٹا لیا، میں نے ڈیٹا اٹھایا آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹس کا۔ یہ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے، اور یہ ویب سائٹ کیا کہتی ہے، اس ویب سائٹ پہ اگر آپ جا کے چیک کر لیں کہ پاکستان کے اوپر ٹی ٹی پی کی طرف سے کتنے اٹیکس اب تک ہو چکے ہیں، تو ان کا یہ میپ جو ہے بتا رہا ہے، وہ میپ آپ اسکرین میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ 600 سے زائد اٹیمپٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر گزشتہ 3 سالوں کے اندر کی گئی۔ جب سے طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک 600 سے زائد ایونٹس پاکستان کے اندر ہوئے، اور نہ صرف پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے اندر بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ہے، خاص طور پر اگر چائنیز کی بات کیجیے تو چائنیز کے اوپر بھی اٹیک جو ہے وہ کیے گئے، تو اس پر بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے باقاعدہ اس کو قبول کیا گیا۔ تو پاکستان نے برملا ان سے کہا کہ خدا را اپنی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ ہونے دے، لیکن نہیں مانے۔ خیر، ابھی عام جو کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹس ڈیٹا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اب اس ڈیٹے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اب اس میں ڈیٹے میں بتایا گیا کہ 2021 میں 82% آرم فورسز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد 2022 میں 70%، اور 2023 میں 72%، 2024 میں 68، اور
23 میں بھی یہ 85% کے قریب جو ہے یہ اٹیکس وہ فورسز کے اوپر ہوتے رہے. اب اس میں جو دیگر جو ٹارگٹس ہیں وہ بہت کم ہیں. اس میں اگر سویلین کی بات کی جائے تو سویلین کا جو ڈیٹا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2021 میں 34% ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ 2022 میں بھی یہی سلسلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, تو 2025 میں بھی سلسلہ جو ہے بڑھتا گیا. اب یہ وہ ڈیٹا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان طریقے جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر گھس کر یہ حملے کیے. پاکستان نے بھی کیونکہ 2014-15 میں جب وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے ضرب عضب, تو ان کو مکمل جو ہے وہ خاتمہ کیا, لیکن پھر اس کے باوجود جو ہے پاکستان نے ان کو سپورٹ بھی کیا کہ جب طالبان نے ان پر باقاعدہ افغانستان پر قبضہ کیا تو اس کے بعد باقاعدہ پاکستان نے باقاعدہ سپورٹ کی کہ چلے ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلقات جو ہے وہ بنائیں گے, سفارتی سطح پر ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. لیکن ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اب ان کی زمین ایسی استعمال ہو رہی ہے کہ فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, سویلین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے پولیٹیشین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو یہاں پہ ہمارے غیر ملکی باشندے یہاں پر ہیں, غیر ملکی انجینئرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, چائنیز خاص طور پر, ان کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو نشانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اب پاکستان نے اب اٹیک جو ہے وہ شروع کر دیا. اب آئی ایس پی آر کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. آئی ایس پی آر کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ اب ہم ان سے بدلہ لیں گے, اور اب ہم پاکستان کی جو سرحد کی جو سالمیت کو خطرہ پہنچایا گیا افغانستان کی طرف سے, افغانستان کی زمین استعمال ہوئی, اب وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. سمپل سی بات ہے. افغانیوں کا سلسلہ آپ نے شروع کیا, افغانیوں کو آپ نے یہاں سے نکالنا شروع کیا, افغانی نکلنا شروع ہو چکے ہیں. اب کراچی میں سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ ہو چکا ہے. کراچی سے افغانیوں کو نکال دیا گیا, لاہور سے, پنجاب سے, تو ان کا صفایا جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اب بات آ گئی ہے بارڈر کے اوپر. اب بارڈر کے اوپر ایک طرف افغانستان ہے اور ایک طرف آپ کے انڈیا کی طرف سے بھی آج جو بیان آیا, اس بیان میں پولیٹیکلی جو بیان وہ دیا گیا اس میں پاکستان کو باقاعدہ انہوں نے دھمکی دی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن سندور 2.0 جو ہے وہ اب وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ سیز فائر ہوا تھا. ان کے جو آرمی کے آفیسرز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ یہ بیان دیا گیا. تو اس پر آئی ایس پی آر نے بھی پھر اپنا رد عمل دیا کہ آپ عوام کو, اپنی انڈیا کی جو عوام ہے ان کو گمراہ مت کریں. آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے 10 مئی کو جو ایک حق, ہمارا جو ایک مشن تھا, ہمارا ایک جو حق تھا وہ ہم نے استعمال کرتے ہوئے, جنگ کرتے ہوئے آپ تک پہنچا دی, اور آپ تک وہ میسج پہنچ چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ ان کو بتائیں تو صحیح مارکا حق میں آپ نے کھویا کیا, لیکن وہ نہیں بتا رہے. خیر, اب دو صورتحال میں ہم ایک دفعہ سینڈوچ جو ہے بن چکے ہیں. ایک طرف ہمسایہ ملک ہے اور ایک طرف انڈیا ہے. اب مجھے یہاں پہ پروفیسر ایک کی بات جو ہے وہ یاد آتی ہے کہ چائنا میں ہم موجود تھے تو انہوں نے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر ایک بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا خطہ جو ہے یہ بہت ایک اہم خطہ ہے اس سینٹرل ایشیا کے اندر, اس ایشیا کے اندر. تو اس پہ انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا جو ہے وہ ذکر لازمی کیا کہ پاکستان از اے مین پوائنٹ, کہ یہاں پہ فساد ہوں گے, دنگے فساد ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی, بارڈر پر لڑائی ہوگی, انٹرنل لڑائی ہوگی. تو اس وقت ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل ایکٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. تو دونوں جب ایکٹیو ہیں تو پاکستان کے اندر اندرونی معاملات بھی کچھ اچھے خاص نہیں ہیں, تو بیرونی معاملات پر مداخلت جو ہے وہ بھی ہونا شروع ہو چکی ہے. بھارت ایک طرف افغانستان, لیکن ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان فوج جو ہے وہ اس وقت مکمل ڈٹ کے مقابلہ ان کا کر رہی ہے. ویژولز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ تک سوشل میڈیا کے اوپر ویژولز آ رہے ہیں, اور اس بار سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہر ویژول جہاں بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اس کی ویڈیو آتی ہے, ویڈیو دے کے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کو تباہ کر دیا, یہ ٹھکانہ تباہ کر دیا. باقاعدہ یہ چیزیں, یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ان کے پاس, ہماری آرم فورسز کے پاس جو ہے وہ آ چکی ہے, اور اس میں باقاعدہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی کس طرح سے ہے. خیر, افغانستان کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کنونشن وار میں جائیں گے, کنونشن وار کبھی نہیں ہوگی, لیکن یہ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور اگر کرائسس بڑھے گا تو ہمارے ہمسایہ ایک اور ملک بھی ہے بھارت, وہ بھی تیاریاں جو ہے وہ کر چکا ہے. آپ نے پچھلے 4 دنوں میں یہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کی طرف سے پولیٹیکلی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. حالانکہ سفارتی سطح پر دیکھا جائے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دینا نہیں چاہیے, کیونکہ دونوں ملک جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہیں, تو کسی بھی نیوکلیئر پاور کے ساتھ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. خیر, ان کا کام ہے اسٹیٹمنٹ دینا, اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے بھی رہے ہیں تو پاکستان ان کے ساتھ پھر وہی ہاتھ کرے گا. اگر بات کی جائے افغانستان کی, تو افغانستان کے ساتھ جو اب تعلقات ہیں, میرا نہیں خیال اس میں اگر کوئی ثالثی بھی پیش کرے تو اب رکے گا. کیونکہ میرے اس دوست کی بات یاد آتی ہے جو وہاں پہ ڈپلایا, تو اس نے کہا ایک دفعہ اگر موقع مل گیا نا پاکستان کو, تو پھر پاکستان ان ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے رہے گا. پاکستان آرمڈ فورسز کے پاس اس وقت تمام ان کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے, جیسا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا بھی گیا کہ ان کے ٹارگٹس کلیئر ہیں,
اور انہوں نے جو اہداف بنائے ہوئے بارڈر کے اوپر، ڈیورنڈ لائن کے اوپر، وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کریں گے اور ان ٹارگٹس پر وہ اٹیک کریں گے، کیونکہ اگر افغانستان اس پر نہیں رکتا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ متقی صاحب ہیں وہ گزشتہ ایک ہفتے سے انڈیا میں موجود ہیں، تو وہ انڈیا میں ان کی موجودگی پر بھی انڈیا کے اندر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کل کو جو طالبائزیشن کے اوپر آپ خلاف تھے انڈیا والے، لیکن اب ان کے ساتھ جو بیٹھ گئے، تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ کشیدگی ابھی جاری رہے گی، ہو سکتا ہے کہ رات کو مزید بڑھ جائے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، یہ جو ٹارگٹس کیے جا رہے ہیں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ اب رکیں گی نہیں، وہ اب حملہ جو ہے وہ جاری رکھیں گی۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی رپورٹس پڑھیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ACLED کی یعنی کہ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینی ویئر ڈیٹا کا ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں۔ آپ کو یہاں پر پاکستان کے اوپر ہونے والے اٹیکس جو TTP کی طرف سے کیا گیا، جو طالبان کی افغانستان کی زمین جو ہے اسے استعمال ہوئی، اس پر آپ جائیں، آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے انالیسس جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو اب پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی بارڈر، اپنی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے اب رکے گا نہیں، پاکستان حملہ کرے گا، پاکستان ان کو جواب دے گا، اور اب ان کو جواب اس لیے بھی دینا بنتا ہے کیونکہ پاکستان آرم فورسز نے بہت قربانیاں دے دی ہیں۔ DGISPR نے بھی پشاور میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کب تک ہم اپنے شہیدوں کا خون جو ہے وہ بہاتے رہیں گے، سمپل سی بات ہے، اب یہ برداشت نہیں ہوگا، اب اٹیکس جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو یہی صورتحال ہے، اور اس میں ہماری فوج اور ہمارے وطن کا دفاع جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس دفاع کے ساتھ ساتھ ہمارا یکجا ہونا لازمی ہے، کیونکہ بیرونی طاقتیں ہمیں بھی اکھاڑنا چاہتی ہیں، ہمارے اندر بھی انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو اپنے اندر انتشار نہ پیدا ہوں، صرف اپنے اداروں کی بات سنیں اور اپنے اداروں کو سپورٹ کریں اور منفی پروپیگنڈے کی طرف نہ جائیں۔ شکریہ۔